اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان رضا بطول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معرفت رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بہت ہی خوبصورت عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جو اتنا رحمان، اتنا رحیم، اتنا کریم رب ہے، کہ جس کی حمد و ثنا کے لیے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا خوبصورت جملہ کہ میں اس رحمان کی عبادت کرتا ہوں کہ جو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ اس قربت کو اگر محسوس کرنا ہو ناظرین، تو ماہ رمضان المبارک وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں اللہ اپنا قرب، اپنی رحمت، اپنی مغفرت، اپنی طرف سے اجابت کے دروازوں کو اس طرح سے کھول دیتا ہے کہ واقعی ایک انسان محسوس کرتا ہے کہ رب اس کے کتنا قریب اور بندہ خدا سے کتنا دور ہے۔ جی ناظرین، آج معرفت رمضان ٹرانسمیشن میں بہت ہی خوبصورت عنوان روزہ دار کی صفات کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اور اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کرتی ہوں محمد اعجاز نگری صاحب کو، کہ جو میرے استاد محترم بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور جامعۃ المصطفیٰ کے سابقہ پرنسپل بھی رہ چکے ہیں۔ آغا صاحب بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ خدا آپ کی تمام تر توفیقات خیر میں اضافہ کریں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور بہت شکر گزار ہے ہدایت ٹی وی کی ٹیم پوری کہ آپ نے دوبارہ اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور ناظرین، آج کا جو عنوان ہے روزہ دار کی صفات، اس پر بات کرنے سے پہلے اگر میں یہ کہوں کہ ماہ رمضان میں بہت سارے ایسے عبادتی پہلو ہیں کہ جس پر اگر انسان تفکر کرے اور ایک اس کو لمحہ فکر دے تو انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہر عبادت قابل قبول ہے، یا کوئی ایک واحد عبادت کا درجہ ہے کہ جس کی کوئی خاص صفات ہیں کہ جو رب کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہیں۔ تو میں صرف اتنا ہی کہوں گی اور اپنے موضوع کی جانب آؤں گی کہ عبادت کی ایک صورت ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ اکثر ہم انسان صورت کو تو انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کی روح کی لذت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ عبادت کی روح در حقیقت خشوع و خضوع کے ساتھ رب کی بارگاہ میں متوجہ ہونا، اپنے وجود کو توجہ دلانا کہ رب نے اگر مجھے روزے جیسی صفت سے نواز دیا ہے تو اب میری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ انشاءاللہ اسی پر بات کریں گے۔ اور آغا صاحب سے ہم جو سابقہ گفتگو کر چکے ماہ رمضان کی صفات پر ہم نے بات کی، اس میں سے ایک ادھورا سوال ہمارا رہ گیا تھا جس کو آج ہم اپنے پروگرام میں پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آغا صاحب، جب روزہ دار کی بات آتی ہے تو اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جب ہمارے سامنے ماہ رمضان کی صفات واضح ہو جائے۔ جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا کہ جب ہمیں کسی کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی تعظیم کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ماہ رمضان کی جو صفات ادھوری رہ گئی تھیں ان پر روشنی ڈالیے گا پلیز۔ جزاکم اللہ خیر۔ جیسا کہ گزشتہ ہم نے پروگرام میں کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنتم دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یعنی یہ ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کے لیے آپ لوگ دعوت ہو گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے دسترخوان بچھا دیا ہے اور ہم مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ میزبان ہے۔ یہاں پر کیا مراد ہے؟ میزبانی سے کیا مراد ہے؟ دسترخوان سے کیا مراد ہے؟ کیا یہی رنگ برنگ جو کھانے، کباب، چپس وغیرہ جو دسترخوان پہ کھا لیتے ہیں غریب سے غریب اور امیر سے امیر لوگ سارے اس دسترخوان سے، کیا یہی مراد ہے دسترخوان سے مراد، یا کوئی اور مراد ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اس ماہ مبارک رمضان میں ضیافت اور مہمانداری کے لیے دعوت دی ہے وہ مادی چیزوں پر منحصر نہیں ہے۔ اگرچہ بھوک کی وجہ سے ہر امیر، ہر غریب اپنی پیٹ کو پالنے اور اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا اہل بیت اطہار علیہم السلام کے نزدیک جو حقیقی دعوت ہے وہ دعوت ایمان ہے، وہ دعوت ہدایت ہے۔ یعنی ہدایت حاصل کرنے کے لیے جتنے مواد، جتنے مٹیریلز اور ایٹمز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں انسان کے لیے فراہم کر دیا ہے۔ اور ان میں سے سب سے جو اہم چیز ہے ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے ہے وہ قداست اور تقدس ہے اس ماہ مبارک رمضان کا۔ اس ماہ مبارک رمضان کا ایک ایسا تقدس ہے کہ جس میں جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب اسی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسا کہ قرآن مجید ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورہ قدر
سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر اسی ماہ مبارک رمضان میں ہے، شب قدر ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ قرآن کا نزول دو طرح کا ہے، ایک نزول دفعی، یعنی سارا قرآن ایک دفعہ نازل ہوا ہے، وہ بیت المعمور نازل ہوا، یعنی لوح محفوظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ سارا قرآن نازل ہوا ہے۔ لیکن ایک نزول تدریجی ہے، یعنی 23 سالہ، ہاں، یعنی تدریجی سے مراد یعنی مرحلہ بے مرحلہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 23 سالہ نبوی زندگی تھی، اس میں یہ قرآن جو ہے تدریج کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہوا ہے، اور اگرچہ نزول دفعی اسی ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ تورات چھٹے ماہ مبارک رمضان کو نازل ہوا ہے، اور اسی طرح زبور 18 ماہ مبارک رمضان کو نازل ہوا ہے، انجیل 13 ماہ مبارک رمضان کو نازل ہوا ہے، صحف حضرت ابراہیم علیہ السلام شب اول ماہ مبارک کو رمضان کو نازل ہوا ہے۔ تو اس مہینے کا تقدس ہاں اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی پسند کیا کہ انسان کے ہدایت کے لیے جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ اسی ماہ مبارک رمضان میں، اور اس ماہ مبارک رمضان میں خود قرآن جو نازل ہوا ہے تبیانا لکل شیء، یعنی ہدایت کے بارے میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز کو اسی قرآن مجید میں نازل کیا ہے۔ ھذا بیان للناس، یعنی یہ قرآن ایسا بیان ہے جو سب انسانوں کے لیے قابل عمل ہے، اور سب اس کو مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ ھدی للمتقین، یعنی جو تقوی، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ باعث ہدایت ہے۔ روزے کے اجتماعی فوائد بھی ہیں، خود ماہ مبارک رمضان کے اوصاف کو آپ نے جو پوچھا ہے، اجتماعی فوائد ہیں۔ جو غریب اور امیر لوگ ہیں ان کے درمیان جو فرق ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ بے شک امیر تو ہمیشہ مطلب وہ اپنی ضرورت کی ہر چیز کو وہ حاصل کر سکتا ہے، ایسا ہی، لیکن غریب بہت کم اس چیز سے اس چیز سے مستفید ہو سکتا ہے۔ لیکن امیروں کو بھی ماہ رمضان کے اس روزے کی وجہ سے ان کو یہ ضرور احساس ہوتا ہے کہ ہم جس طرح بھوکے ہیں، ہمارے پاس ہے پھر بھی بھوکے ہیں، لیکن غریب لوگ ہمیشہ بھوکے ہیں، تو کم از کم ان کی جو بھوک، ان کی پیاس، ان کی جو نیاز مندی اور محتاجی ہے اس سے یہ لوگ آگاہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فرض اللہ تعالی الصوم لیجد الغنی مس الجوع لیحن علی الفقیر، یعنی جو امیر ہے وہ فقیر کی تنگ دستی اور اس بھوک کو بھی درک کرے اور اس پر رحم کرے۔ اسی طرح انفرادی فوائد بھی ہیں کہ بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ لو ان الناس قصروا فی الطعام لاستقامت ابدانہم، اگر یہ لوگ کھانا کم کر لیں، کم کھانا کھائیں تو ان کے جو بدن ہیں وہ استقامت کریں گے اور وہ مطلب بیماریوں سے جو ہے دور رہیں گے۔ تو آغا صاحب یہ جو آج کل کا ڈائٹ پلان چل رہا ہے وہ اگر ہم اپنے معاشرتی لحاظ سے دیکھیں تو یہ قرآن پہلے سے بتا چکا ہے، قرآن پہلے سے بتا چکا ہے، حدیث پہلے سے، چونکہ المعدۃ جو معدہ ہے وہ ہر درد کے لیے خزانہ ہے۔ بے شک ایسا ہی، معصوم علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے کہ ہر درد اور بیماری معدہ سے، کیونکہ انسان ہر چیز کھا جاتا ہے، وہیں سے بیماریاں جو ہے وجود میں آتی ہیں، شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اسلام نے جو فرمایا ہے کہ پیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ اٹھائیں اور جب تک بھوک نہیں لگتی ہے کھائیں نہ، ہاں تب تک نہ کھائیں، یہ سارے یہی نظام ہے جو آج کل میڈیکل نے اور طب سنتی نے جو کشف کیا ہے، بتایا ہے، وہ یہی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس ماہ مبارک رمضان کی ایک اور خصوصیت جس میں عظیم فلسفہ پوشیدہ ہے، وہ ماہ رمضان کے روزے 30 کیوں ہیں؟ 30 کیوں ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ یہودی آ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے یہی سوال کیا کہ آپ لوگ 30 دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب بہشت میں اس گندم سے تناول کیا جس کے نزدیک جانے سے منع کیا تھا، تو 30 دن تک وہ گندم حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ میں باقی رہا۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے
چونکہ 30 دن وہ باقی رہا ہے، گویا اس کا کفارہ واہ سبحان اللہ، ابو البشر نے جو کام کیا تھا، جو ترک اولا انجام دیا تھا، اولاد اس کا آدم اولاد آدم کفارہ ادا کر رہے ہیں، اور اس کے اپنے فوائد ہیں۔ البتہ فلسفہ امام علیہ السلام نے، حضور پاک نے یہی فرمایا، لیکن اس کے اپنے فوائد ہیں۔ پھر یہودی نے یہی پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، 30 دن روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو رسول پاک نے فرمایا کہ انسان کے اندر جو زائد چیزیں ہیں، یعنی حرام سے اگر کچھ انسان کے اندر کوئی چیز بنی ہوئی ہے تو وہ چیز پگھل جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے یہ قریب ہوگا انسان، جب رحمت کو پا سکے گا۔ اور اولاد حضرت آدم اس کام کے ذریعے سے اپنے جد حضرت آدم علیہ السلام نے جو ترک اولا کیا ہے، یہ اس کا بھی کفارہ ہوگا، وہاں پہ اولاد پر بھی آئے گا۔ قیامت کے دن بھوک اور پیاس سے محفوظ رہے گا، یعنی دنیا میں اس نے اس چیز کو درک کر لیا ہے، چک لیا ہے۔ خدا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور رکھے گا اور بہشتی نعمتوں سے انسان کو نوازے گا۔ ماشاءاللہ، تو یہ خصوصیات ہیں۔ باقی چونکہ یہ نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا نکتہ آغا صاحب آپ نے جو بیان کیا ہمارے ناظرین کے لیے اور خود میرے لیے، یہ بہت مفید ہے کہ میں جس سے ناشنا تھی آج ہمیں پتہ چلا۔ ہر ایک نوجوان نسل کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ 30 روزے ہی ہم کیوں رکھتے ہیں، اور آغا صاحب ہمیشہ جواب میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی اور وہاں پر چونکہ 30 روزے فرض کیے گئے تو اس لیے ہم 30 روزے رکھتے ہیں۔ پر بہت خوبصورت فلسفہ آغا صاحب، خداوند مطالعہ کی علم میں اضافہ کرے۔ آغا صاحب ہم چلیں گے، چونکہ پروگرام کا وقت بہت کم ہے، ہم آگے چلنا چاہتے ہیں۔ روزے دار کی اہمیت اور جو آپ نے صفات بیان کی ہے اس کی جانب جانا چاہیں گے کہ پہلا مرحلہ اور پہلی صفت ایک روزہ دار کی کیا ہے؟ جیسا کہ خود قرآن مجید میں بھی جب روزے کے وجوب کا تذکرہ ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اللہ تعالیٰ نے روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے اس لیے کہ آپ تقوی الہی اختیار کریں، یعنی مین ہدف اور پوشیدہ۔ اب جو اس ماہ مبارک رمضان میں اس سال اور ہر سال جو روزے رکھ رہے ہیں، ہدف ہے روزہ کو نہ بھولیں۔ انسان ہر مرحلے میں یہ سوچے، یعنی اپنے آپ کو باقاعدہ اس قرآن کی اس آیت کے ساتھ بالکل مربوط رکھے، لنک میں رکھے کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں تقوی الہی کے خاطر میں رکھ رہا ہوں، اللہ نے اس لیے میرے اوپر فرض کیا ہے۔ تقوی الہی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے جو اوپر جو واجبات فرض ہوئے ہیں ان کو بجا لائے، جو محرمات ہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے بالکل دوری اختیار کرے، اجتناب کرے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں پہ دیکھے جہاں چاہتا ہے دیکھنے کو کہا ہے کہ میں تمہیں ان چیزوں میں جگہوں پہ میں دیکھوں گا، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں پہ انسان نظر نہ آئے، یہ تقوی الہی ہے۔ تو انسان جب روزہ رکھتا ہے تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ تقوی الہی ہے، ہمیشہ تقوی الہی اختیار کرے، اور تقوی الہی میں انجام واجبات، ترک محرمات جب ہم کہتے ہیں تو اس کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے۔ حد اقل جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، واجب نمازیں انسان ادا کرے، اور سحری کر کے روزہ رکھے، افطاری کرے، جو واجب ہیں ان کو کم از کم انجام دینا چاہیے۔ اگر کوئی دعا نہیں پڑھ سکتا، کوئی نافلہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو جو کم از کم واجب ہے ان کو آسان طریقے سے وہ بجا لائے۔ اگر صاحب یہاں پر نا ناظرین کا ایک سوال بھی آتا ہے اور خود میرا بھی ہے کہ ہم انسان چونکہ ماہ رمضان آتا ہے تو ایک دم سے اپنی روٹین بدلنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن چونکہ سونا عبادت ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، پوری رات مطلب ہم ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ سحری کر کے اور پھر روزہ رکھ کر ہم سو جاتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت ہے۔ تو یہ کیا تال میل ہے اس کا؟ کیا کوئی اس سے اس کا تعلق ہے، یا ہماری جو وہ سونے کے بعد جو عبادت ملنی ہے کیا وہ زائل نہیں ہو جائے گی اس سے؟ ہاں، ایک داستان میں نے پڑھ لیا تھا، شاید یہ بالکل اسی جگہ وہ میرے خیال میں مناسب ہے اس کو ذکر کیا جائے، کہ ایک بزرگ ماہ مبارک رمضان میں کسی پارک میں کچھ کھا رہا تھا، تو کچھ جوان لڑکے وہاں سے پاس سے گزرے اور مذاق اڑایا بزرگ کا، تو نے روزہ نہیں رکھا ہے، یہ کھا رہے ہو، ماہ رمضان ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، صرف میں نے کھانا کھایا ہے،
صحیح سے اس نے کہ میں نے روزہ تو رکھا ہے صرف کھانا نہیں کھایا. مطلب کیا ہے کہ میں کسی کی غیبت نہیں کرتا, نہیں کر رہا. میں نامحرم کی طرف نگاہ نہیں کرتا, سبحان اللہ. میں چغلی خوری نہیں کرتا, حقیقت میں تو یہی نماز روزہ ہے پڑھتا, نا. ہاں میں نماز پڑھتا, میں کسی کی چیز کو غصب نہیں کیا ہے, مال حرام میں نے نہیں کھایا ہے, لہو لعب کاموں میں میں نے ٹائم پاس نہیں کیا ہے, ہر چیز میں میں نے روزہ رکھا ہے. چونکہ روزہ صرف پیٹ کو روکنے سے نہیں ہے, روکنے کا نام نہیں ہے, بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ حتیٰ انسان کے بدن کے جو بال ہیں ان کو بھی روزہ رکھنا چاہیے. چرس حد کی صرف بھوکا رہنا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض ہے. اگر وہ ہدف حاصل نہیں ہوتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ صاحب جیسے مولا کی خدمت میں ایک خاتون بھی آئی تھی نا, روزے میں تھی, لیکن جب اس نے غیبت کی تو مولا نے ایک تشت منگوایا اور کھانے کی چیز اس کو کہا کہ لو تم تناول کرو. تو کہا مولا جان میں تو روزے سے ہوں. کہا تم نے غیبت کر کے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا تو اس سے روزے کا کوئی فائدہ نہیں. تو واقعی ہمیں قول معصوم اور احادیث ایسا کچھ بتاتی ہیں. جی بسم اللہ. اور جو آپ نے ابھی بیان کیا اسی میں ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور حضور پاک نے فرمایا کہ تو نے روزہ سے نہیں ہے, تو روزہ نہیں رکھا ہے. کہا نہیں میں روزے سے ہوں. تو فرمایا کہ نہیں آپ نے گوشت کھایا ہے. تو کہا نہیں بالکل میں نے کئی دنوں سے گوشت نہیں کھایا ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایحب احدکم ان یاکل اللحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تمہیں پسند ہے ولا یغتب بعضکم بعضا, یعنی آپ لوگ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا آپ لوگوں کو یہ پسند ہے کہ اپنے مومن بھائی کے میت یا جنازے کے گوشت کھا لیں؟ نہیں, ادھر تو کوئی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کا تیار نہیں ہے, لیکن غیبت بھی اسی طرح ہے. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں تو نے جو ہے گوشت کھایا ہے. الٹی کروائی وہاں پہ تشت لا کے, ہاں تو اندر سے گوشت کے ٹکڑے نکلے. تو انہوں نے کہا میں تو گوشت نہیں کھایا ہے. تو حضور نے فرمایا تو نے غیبت کی ہے. یہ غیبت کا تجسم عمل ہوا ہے, وہ عمل کی شکل میں جو ہے یہ آپ کے گوشت کے ٹکڑے نظر آ گئے. تو یہاں پہ اس بزرگ نے کہا میں نے غیبت روزہ رکھا ہے, صرف جو ہے میں نے کھانا کھایا ہے. اب متقابلاً ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف بھوکے ہیں, باقی ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے. یعنی مطلب جو محرمات ہیں, جو واجبات ہیں, ہمارے اساتذہ اخلاق فرماتے تھے کہ اگر انسان ایک دفعہ ایک معمولی سی غلطی اگر وہ کر لیتا ہے تو انسان کا جو دل ہے, قلب ہے, وہ شیشے کی طرح ہے. ایسا ہی وہ شیشے کی طرح ہے. اگر معمولی سی غیر ذمہ دارانہ حرکت اگر کوئی کرے تو فرماتے کہ انسان کا ہاتھ اگر صاف بھی ہو, صاف شیشے کے اوپر آپ انگلی لگائیں تو وہ میلا ہو جاتا ہے. ہاں وہ میلا ہو جاتا ہے. تو ہاتھ بھی صاف ہے, وہ بھی صاف ہے, لیکن پھر بھی ٹچ کرنے سے وہ میلا ہوتا ہے. تو اب انسان جب کسی گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے, اب فیس بک پہ دیکھتے رہتے ہیں مذاقی, وہ ٹک ٹاک ٹچ کر رہے ہیں, تو اس حد تک جو ہے انسان اس مقدس ہدف سے اور لائن سے وہ دور ہوتا ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ جو بری چیزیں ہیں وہ عادی لگتی ہیں اس کو. تو یہ بہت خطرناک ہے. جب انسان کو برائی بری نہ لگے, ہاں تو یہ بہت خطرناک ہے. یعنی انسان کو فی الفور توبہ کرنا چاہیے اور وہاں سے واپس آنا چاہیے. بہت شکریہ صاحب, ماشاءاللہ بہت خوبصورت اس چیز کا جواب. اور واقعاً عزیزان محترم, جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے قلب میں اپنی معرفت کا نور ڈالے, تو اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت بزرگوں کا جملہ ہے کہ جب ہم کوئی دودھ لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے پاکیزہ برتن کا انتخاب کرتے ہیں. پاکیزہ برتن میں وہ دودھ ڈالنا چاہتے ہیں. اور یہ مثال میں کئی دفعہ بیان کرتی ہوں, لیکن جب ہم چاہتے ہیں کہ ایک دودھ پاکیزہ برتن میں آئے تو ہم کیسے یہ چیز گوارا کر سکتے ہیں کہ جب ہمارا دل گناہوں سے آلودہ ہے تو اس میں اللہ کا پاکیزہ نور آ جائے. اپنے قلب کو پاکیزہ کریے, طاہر کیجیے تاکہ رب کی عطاؤں کا نزول ہو. جب تک ہمارا قلب طاہر نہیں ہے, جب تک ہم اپنے وجود کو سختی کے ساتھ نہیں روکیں گے. یہ عزیزان محترم, یہ دور ایسا ہے کہ جس میں بڑی وہ مشقت کی ضرورت ہے, چونکہ ہم گناہوں میں اتنے مخلوط ہو چکے ہیں کہ ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. فیس بک ہے, کوئی بات نہیں, یوز کر لیتے ہیں. انسٹا ہے, کوئی بات نہیں, یوز کر لیتے ہیں. ہمارا تو ارادہ نہیں تھا, خود ہی وہ پوسٹ آ گئی.
تو کیوں اس پوسٹ کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس اور میرے پاس وقت ہے لیکن قرآن کو دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے؟ خدا را ماہ رمضان المبارک میں اگر ہم روزہ دار ہیں، خود کو روزہ دار کہہ رہے ہیں، تو اپنی رسپانسبلٹیز کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اگر صاحب اس سے آگے ہی ہم چلیں اگر روزے دار کی اہمیت کی جانب، تو ہم روزہ دار ہیں اور زندگی کے بہت سارے ہمارے ساتھ معاملات بھی ہیں، ہم اذکار نہیں کر سکتے، جیسے قرآن کو پراپر ٹائم دینا ترجمے کے ساتھ۔ تو ایک روزہ دار کے لیے جو بہت مصروف ہے، اس کے لیے کوئی ایسا بہترین عمل جو ہمارے ناظرین کے لیے بھی مفید ہو کہ جو وہ انجام دے سکے؟ جی، یہاں پر خود قرآن مجید جو اس مہینے میں نازل ہوا ہے، جی جی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے میں قرآن نازل فرمایا، حضور پاک کو اس کو بیان کرنے کی جو ہے ذمہ داری دی گئی، جی جی، اور حضور پاک نے بھی فرمایا کہ آپ جو ہے اس مہینے میں قرآن کی اگر ایک آیت پڑھتے ہیں جی، تو گویا آپ نے قرآن کو ختم کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان آپ نے قرآن کو ختم کیا ہے۔ اللہ۔ یہ ایک امتحان ہے ہم سے کہ یعنی صرف ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں تو گویا ہم نے پورا قرآن ختم کیا۔ اگر انسان خود نہیں پڑھ سکتا ہے تو یہ جو موبائل میں الحمدللہ کوئی ایسا فرد شاید نہیں ہے کہ جس کے پاس قرآن نہ ہو اور موبائل نہ ہو، موبائل میں آپ ریکارڈ رکھیں، سنیں، یہی آواز کا ٹکرانا آپ کے کانوں سے، درود پڑھیں محمد وآل محمد پر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، جو بہت ہی آسان چیزیں ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے دعا پڑھیں، امام کے لیے نماز پڑھ کے ہدیہ کریں، قرآن پڑھ کے امام علیہ السلام کے لیے ہدیہ کریں۔ اگر انسان کے ہاتھ کان وغیرہ اگر مصروف ہوتے ہیں، روزگار کے پیچھے انسان چلا جاتا ہے، تو وہ دکان میں جس ادارے میں رہتا ہے وہاں پہ کوئی مناجات رکھے، مناجات شعبانیہ پڑھے، ابو حمزہ صومالی کی دعا ہے وہ پڑھیں، قرآن پڑھے، صبح سے شام تک جہاں بھی ہے قرآن پڑھے، اور ہر وقت قرآن اپنے ہیڈ فون کے ذریعے سے وہ مطلب سن سکتا ہے۔ تو یہ مطلب قرآن، جی قرآن کا نزول کا مہینہ ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ایسا پیکیج بھی ہمیں دیا ہے کہ آپ ایک آیت پڑھتے ہیں تو پورا قرآن ختم کرنے کے برابر ہے، تو یہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں اور اس رحمت اور اس ثواب سے ہم اپنے آپ کو محروم کریں۔ ناظرین، یہاں پر آغا صاحب نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا کہ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں مصروف ہیں روزگار کی تلاش میں تو آپ سنیں قرآن کو۔ تو یہیں پر مجھے اپنے ایک استاد کی بات یاد آتی ہے، ماشاءاللہ وہ بڑی نورانی شخصیت کے مالک تھے۔ جب ہم ایران میں تھے تو وہ اکثر ہمیں فارسی کا درس دیا کرتے تھے، تو ہم پوچھتے تھے کہ آغا صاحب آپ یہ چہرے پہ اتنا نور ماشاءاللہ اور اتنی روحانیت کیوں نظر آتی ہے؟ تو وہ اکثر مسکراتے ہوئے ایک جواب دیا کرتے تھے کہ قرآن اگر پڑھ نہیں سکتے تو اس کو سننے کی عادت ڈالیں۔ قرآن جو کہتے ہیں کہ ہم نور ہے، وہ واقعاً آپ کے وجود پر نور کو نازل بھی کرتا ہے کہ جب آپ اس سے جڑے رہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے تھے کہ ہر وقت ان کے کانوں میں وہ ہینڈ فری لگے رہتے تھے اور وہ قرآن کی تلاوت سنتے رہتے تھے، اور جب وہ فارغ ہوتے تھے یا ہمیں درس نہیں دے رہے ہوتے تھے تو وہ انہی آیات کو دہرا رہے ہوتے تھے۔ تو یہ ایک بہت انسان کے لیے بہترین چیزیں ہیں کہ ہم جاننا تو چاہتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ جو چیزیں ہم سن رہے ہیں، یہ جو ہمارے کانوں سے گزر رہی ہیں، ان کو ہم پریکٹیکل لائف میں بھی لے کر آئیں، تاکہ جو ہمارا عمل کا حصہ بنے گا وہی ہمارے لیے روز معاشر راہ نجات ہے۔ اور سب ابھی یہاں پر ہمارے وقت کا بھی تمام ہونے والا ہے، پروگرام کا وقت۔ آخری پیغام جو آپ اپنے ناظرین کو دینا چاہیں گے؟ یہاں پہ ایک چیز جو ماہ مبارک رمضان میں ہم اپنے آپ کو تربیت دے سکتے ہیں وہ صبر اور بردباری ہے۔ معصومین علیہ السلام کے فرامین میں یہ آیا ہے کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں آپ روزے سے ہیں اور کوئی آپ کو برا بلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، حتیٰ قتل کرتا ہے، تو اس سے انتقام لینے کے بجائے تم اسے کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ ایسا یہ کتنا سخت ہے نا ویسے، اور روزے میں ہی زیادہ غصہ آتا ہے۔ بس عادی انسان جب تک اپنے آپ کو عادی نہیں کرے گا، اس میں وغن شکست کھا سکتا ہے۔ ایک حقوق الناس کی ادائیگی ہے، یہ نقطہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ناظرین گرامی کی خدمت میں۔ آج کل کے اس دنیا میں بہت سارے لوگ مقروض بھی ہیں، اچھا بعض لوگ مقروض نہیں ہیں، ظلم کی وجہ سے مطلب دوسروں کے حق چھینے جاتے ہیں۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں توبہ کریں، حق ادا کریں۔ اگر کسی کا کوئی مطلب قرض رہتا ہے پیسہ لیکن دیتے نہیں ہیں تو ادا کریں۔ ایک واقعہ میں نے پڑھ لیا آیت اللہ شہید دستغیب کی کسی کتاب میں، انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک ہندی شیعہ، ہندوستان کا شیعہ
قدیم زمانے میں اپنا ہندوستان چھوڑ کر وہ نجف اشرف چلا گیا تاکہ امیر المومنین علیہ السلام کے جوار میں ہی وہاں پہ رہے، وہاں پہ زندگی کرے مولا کے ہمسائیگی میں۔ اچانک ان کو کوئی کام پیش آیا، وہ انڈیا چلے گئے اور ان کے پاس کچھ جواہرات تھے۔ وہ حرم امیر المومنین علیہ السلام کے باہر ایک دکاندار تھا جو ہر نماز کے بعد لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرتا تھا، اس کے سامنے اس کے سپرد کیا، امانت کے طور پہ دے دیا۔ جب یہ ہندوستان سے واپس آیا اور اپنا جو امانت تھی وہ جب لینا چاہا تو کہا نہیں، میرے پاس تو کوئی آپ نے امانت نہیں رکھی ہے، تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس اگر آپ نے میرے پاس رکھا ہے تو گواہ لے آؤ، شاہد لے آؤ۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولا کی خدمت میں انہوں نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، میں آپ کے جوار میں زندگی کرنے کے لیے میں آیا تھا، لیکن یہ کیا ہوا میرے ساتھ، اور میرے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، میرا یہ مسئلہ آپ حل کر دیں، ورنہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے کہ میں مطلب اس سے اپنی زندگی چلا لوں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا صبح علی الصباح جو ہی شہر کا دروازہ کھل جاتا ہے، آپ دروازے کے پاس دروازے سے نکلیں، شہر کے دروازے سے آپ نکلیں، جو شخص آئے گا اس سے اپنی مشکل پیش کریں۔ یہ شخص چلا جاتا ہے، صبح سویرے دیکھا کہ ایک بزرگ بہت ہی نحیف، کمزور اور کچھ لکڑی اپنے کاندھوں پر رکھ کے وہ باہر سے آ رہا تھا، تو اس کو ترس آیا کہ اب یہ میرا مسئلہ کس طرح حل کر سکے گا۔ واپس آ گیا، اگلی رات مولا کے خدمت میں گیا حرم میں، پھر مشکل پیش کی۔ اس کو خواب میں مولا نے کہا میں نے تو کہا تھا اس نسخے پہ تو آپ نے عمل نہیں کیا۔ گیا، وہی شخص نظر آیا، تیسری مرتبہ پھر واپس آیا، تیسری مرتبہ جب یہ صبح علی صبح گیا، وہی بندہ خدا آیا تھا، کہا کہ میری یہ مشکل ہے، میں نے فلان شخص کے پاس یہ امانت رکھی تھی، اب وہ انکار کر رہا ہے اور کوئی میرے پاس نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی چلا لوں۔ کہا ظہر نماز کے بعد میں یہ آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا، آپ اسی دکان پر آ جائیں۔ ہاں، یہ تاجر بھی گیا اور یہ بزرگ بھی گیا، اور جب ہی لوگ حرم سے نکل گئے اور اس شخص کے دکان پہ حسب عادت سارے جمع ہو گئے، تو اس بزرگ نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، آج میں واعظ کروں، ان کو نصیحت کروں لوگوں کو۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ تو اس نے اٹھ کے کچھ واعظ اور نصیحت کیا، حقوق الناس کے حوالے سے بات کی، اور کہا کہ کافی عرصہ پہلے میں نے ایک یہودی سے کچھ قرض لیا تھا کچھ مہینوں کے لیے، اور میں نے کہا تھا ہر مہینے میں آپ کو کچھ ادا کروں گا، اور حسب معمول میں ادا کرتا رہا۔ آدھا میرا قرض ادا ہوا تھا، باقی رہ جاتا تھا، میرے کچھ مسائل اور مشکلات کی وجہ سے باقی میں ادا نہیں کر سکا۔ وہ یہودی غائب ہو گیا، یہاں تک کہ ایک رات جو ہے قیامت جو ہے بپا ہو گئی ہے، اور میں اپنے تمام جو مواقف تھے، جتنے بیریلز تھے، میں کراس کرتا گیا، آخر میں پورے صراط سے مجھے گزرنا پڑا۔ جو ہی پل صراط، چونکہ پل صراط جہنم کے اوپر معلق ہے، یہ پل صراط سے یہ جا رہا تھا، آدھے پل تک گیا تھا، تو جہنم کے لوگ جو نیچے تھے وہ چیخیں مار رہے تھے، آوازیں دے رہے تھے۔ اتنے میں وہی یہودی جہنم سے اٹھ کے پل صراط پہ آ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ تو نے میرا قرض نہیں دیا ہے، اور جب تک تو میرا قرض ادا نہیں کرو گے یہاں سے نہیں جا سکو گے۔ تو اس نے کہا کہ ابھی تمہیں اس عالم میں کہاں سے تمہارا قرض لے آؤں، میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا ہے، آپ نہیں ملے، پھر میں ادا نہیں کر سکا۔ تو کہا نہیں، جیسا بھی ہو آپ نے مجھے قرض دینا ہے اپنا، پھر جانا ہے، ورنہ پھر یہ انگلی مجھے اجازت دو کہ میں ایک دفعہ تمہارے سینے پر یہ میں انگلی رکھ دوں، چونکہ وہ بالکل اس آگ میں ہی تھا۔ تو یہ بزرگ کہتا ہے کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی انگلی میرے سینے پر رکھ دی، اور اتنا شدت سے جو ہے جل گیا، میں نیند سے اٹھ گیا اور دیکھا تو انگلی کی نشان، یعنی آگ کے ساتھ انگلی کی نشان میرے سینے پر اب بھی ہے، اور وہ اپنا گریباں کھول کے وہ دکھا دیا ان کو کہ یعنی حقوق الناس اگر ہم ادا نہ کریں، لوگوں کو حق ادا نہ کریں، تو ہم کبھی بھی پل صراط سے گزر نہیں سکتے ہیں۔ اور وہاں سے لوگ منتشر ہو گئے۔ اس دکاندار نے بعد میں اس ہندی تاجر کو بلایا، اپنے گھر لے جا کے جو امانت اس کے پاس رکھ دی تھی وہ واپس دے دیا، اور عذر خواہی اور معذرت بھی کی۔ تو یہ حقوق الناس ہم جب آیات، روایات یا علماء سے ہم سنتے ہیں تو اتنے ہم سنتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ساری چیزیں عادی ہو گئی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب تک ہم ادا نہ کریں
آگے ہم اس پل صراط سے ہم نہیں گزر سکتے ہیں. اس لیے ہم سب کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر ہم کچھ زیادہ نہ دے سکے تو کم از کم جو اپنا حق ہے وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں ایک اچھے انسان بننے کی توفیق عنایت فرمائے. بہت شکریہ آغا صاحب. جزاکم اللہ. دل نہیں چاہ رہا کہ یہ تمام ہو، لیکن خداوند متعال آپ کی توفیقات میں خیر میں بہت اضافہ کریں انشاءاللہ. ناظرین، واقعاً رب ذوالجلال حقوق اللہ معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا. کوشش کریں جہاں آپ خود کو دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پر دوسروں کو بھی دیکھیں. جہاں پر آپ خود کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں وہاں دوسروں کے لیے بھی وسیلہ بنیں کہ انہیں کامیابی کی راہوں تک لے کر آئیں. یہ نہ ہو کہ ہم ان کا حق غصب کر کے اس مقام تک پہنچ جائیں اور روز محشر ہماری پکڑ ہو. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا بطول کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.